آج ہم قصہ بیان کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال تھی۔ صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، عظیم المرتبت اور اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آپ کے والد کا نام تاریخ تھا، جبکہ اس کا لقب آزر تھا۔ آزر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ یہ 73 مقامات 25 سورتوں میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی تھی، یہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت آیت 25 میں فرماتے، ابراہیم نے کہا کہ جن بتوں کی پرستش تم نے اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنی دنیاوی دوستی کی بنا پر معبود ٹھہرا لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ جن مورتیوں کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو یہ کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، اے نبی انہیں ابراہیم کا قصہ سنا دو۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو کہنے لگے بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجابر بنے بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم یہ تو نہیں جانتے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بت پرستی انہیں وراثت میں ملی ہے۔ وہ جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے نہ تو وہ ان کی پکار سنتے تھے اور نہ ہی ان کے نفع اور نقصان پر قادر تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں جھنجھوڑ رہے تھے۔ لیکن اندھی تقلید اور بشری عقل کے بیکار ہو جانے نے انہیں یہ سب سوچنے سے عاری کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی رہنمائی فرمائی تھی، جیسے کہ سورۃ الانبیاء آیت 51 میں ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت عطا فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو ان کی ملامت کی۔ انہوں نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور اس دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے والد سے کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے، اے نبی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے میرے باپ، مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو آپ کو حاصل نہیں ہے، اس لیے آپ میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ان بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت ہے، اس لیے آپ نے ان بتوں کو شیطان سے تعبیر کیا۔ پھر آپ نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے بابا، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ پر اللہ کا عذاب نہ آئے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ ہو جاؤ۔ یہ بات سن کر ان کے والد نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سرسار کر دوں گا، اور تو میری نظروں سے اتنی دور چلا جا کہ پھر مجھے کبھی نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نرمی کے ساتھ اپنے والد سے کہا، تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تمہاری بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن جب بعد میں یہ واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بے تعلق ہو گئے، اور آپ اس سے مخاطب ہو کے بولے کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، اور اللہ کے سوا تم جسے پکارتے ہو میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں۔ میں اپنے رب کو پکاروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ آپ اللہ کے پیارے اور پسندیدہ نبی تھے۔ جب آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی تو اس وقت آپ نوجوان تھے، آپ کی عمر 16 سال، ساتھ ہی اس وقت یہ غور و فکر بھی کرتے تھے کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ ان بتوں کو توڑ کر رہیں گے، اور آپ اپنی قوم کو ان بتوں کو توڑنے کی دھمکی بار بار دیتے رہے تھے۔ اس دھمکی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت 57 میں فرمایا ہے، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹ پھیر کر جا چکے ہوگے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوشیدہ طور پر نہیں بلکہ اعلانیہ کہی تھی۔ عید کا دن آ پہنچا۔ عید کے دن صبح سویرے گھر سے نکلنے سے پہلے کھانا پکا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، پھر شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں کھیلتے، خوشیاں مناتے، شام کو گھروں کی طرف آتے، اور صبح کو جو بتوں کے آگے کھانا رکھ کر جاتے، شام کو وہی کھانا لے جا کر تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اب عید کے مطابق انہوں نے اپنی تیاریاں کر لی، لیکن ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے،
क्योंकि आप तो उनके साथ जाने का इरादा ही नहीं रखते थे। वो लोग जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगे कि मैं बीमार हूँ। ये तमाम वाक़या सूरतुल अंबिया आयत 51 से 58 में बयान हुआ है। वो लोग आपको छोड़कर चले गए। फिर बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा उनके सामने खाना पड़ा है, क्योंकि सब लोग खाना लाए थे, इसलिए खाना बहुत ज्यादा था। लेकिन उन झूठे माबूदों ने उसे खाना तो दरकिनार उसे छुआ तक नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना सारा खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसे खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम बात क्यों नहीं करते? फिर दाएं हाथ से पूरी ताकत से कुल्हाड़ा मारा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरफ रुजू करें। तमाम छोटे बड़े बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कांधे पर रख दिया। मुशरिकीन मेले से जो लौटे तो देखा उनके सारे माबूद औंधे मुंह टूटे फूटे पड़े हैं। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, किसने किया? कहने लगे, ये काम किस जालिम का है, उसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। उस वक्त जिन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो कलाम सुना था, उन्हें उनका ख्याल आ गया। कहने लगे, वो नौजवान जिसका नाम इब्राहिम है, हमने उसे अपने माबूदों की मजम्मत करते सुना है। कौम के लोग मशवरा करने लगे कि सबको जमा करो और उसको बुलाओ, फिर उसे सजा दो। चुनाचे अहले बातिल छोटे बड़े जमा हो गए। कहने लगे, ए इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ यह हरकत तुमने की है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि इनके साथ ये हरकत किसने की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे, हमने बड़ी गलती की कि अपने माबूदों के पास किसी को हिफाजत के लिए नहीं छोड़ा। इस कदर वाज़ेह बात महसूस करके भी वो जालिम ईमान न लाए, बल्कि शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। उन्होंने गौर व फिक्र करके कहा कि ए इब्राहिम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये तो बेजुबान है, ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तुम अल्लाह के सिवा उस चीज की इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा न पहुंचा सके और ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके। ताज्जुब है तुम पर और उन पर जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हकीकत उन पर पूरी तरह वाज़ेह कर दी। उनसे फरमाया कि तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो, यानी तुम्हारा हाल यह है कि तुमने पहले खुद उसे अपने हाथों से तराशा और फिर तुम उसी की इबादत करने लगे, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ने ही पैदा किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़े की मदद से सबको तहस नहस कर दिया था। ये इस बात की वाज़ेह तरीन निशानी थी कि ये बिल्कुल बेबस हैं। ये निशानी देखने के बावजूद वो कुफ्र पर ही डटे रहे और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धमकियां देने लगे। कहने लगे, इसके लिए एक आतिश कदा बनाओ और इसे उस दहकती आग में डालो। फिर उन्होंने एक चटियल मैदान का इंतखाब किया जिसमें मिट्टी नाम की कोई चीज नहीं थी। उस मैदान को पत्थरों से घेर दिया गया। फिर सबको हुक्म दिया गया कि वो लकड़ियां जमा करें, उस जगह में रखें। चुनाचे सब वहां लकड़ियां जमा करने लगे। मैदान में इतनी लकड़ियां जमा हो गईं कि जमीन नजर नहीं आती थी। लकड़ियां जमीन पर एक ऊंची दीवार महसूस होती थी। फिर इन लकड़ियों को आग लगाई गई। जब आग बहुत ज्यादा भयानक हो गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक मंजनीक तैयार की गई। इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखा गया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफी है और वो ही बेहतरीन कारसाज है, उसके सिवा हमारा किसी पर भरोसा नहीं। अल्लाह ताला सूरह अंबिया 69 और 70 में फरमाता है, हमने कहा है आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। वो उन्होंने इब्राहिम का बुरा चाहा लेकिन हमने उन्हें ही नुकसान पाने वाला कर दिया। चुनाचे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई। इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला आग से ये ना फरमाता कि सलामती वाली ठंडी हो जा तो वो इस कदर ठंडी हो जाती कि उसकी ठंडक से तकलीफ महसूस होती। गोया आग भी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती। आग को ठंडा होने का हुक्म हुआ, आग ठंडी हो गई। आग ने ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए और ना ही जिस्म के किसी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचाया, बल्कि वो रस्सियां जलाई थी जिससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बंधे हुए थे। लोग आग के इर्द गिर्द इस इंतजार में खड़े थे कि जैसे ही उन्हें आग में फेंका जाएगा वो आग में जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बड़े नासा आग के दरमियान बैठे हैं। बाज रिवायात में है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मुझे उन दिनों जो राहत और सुकून हासिल था
वैसा आग से निकलने के बाद नहीं हुआ। लोग इस मौजज़े को देखकर हैरत ज़दा थे। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम के अलावा पूरे बाबिल शहर से कोई ईमान न लाया। अल्लाह ताला फरमाता है सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी तमाम लोग कुफ्र पर ही डटे रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका रवैया देखकर ना उम्मीद हो गए कि इससे बढ़कर ये और कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हैं। उनके बुतों को तोड़ दिया गया। अपनी आंखों से अल्लाह ताला की निशानी उन लोगों ने देखी, फिर भी ये ईमान न लाए। चुनाचे आपने वहां से हिजरत का इरादा फरमा लिया। उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। कहा जाता है कि जमीन के बेशतर हिस्से पर इसी की हुक्मरानी थी। जब यह खबर इस तक पहुंची कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, लेकिन आग ने उन्हें जलाया तक नहीं, तो उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहां लाया गया। नमरूद ने उनसे उनके रब के बारे में सवाल किया। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 258 में फरमाता है, क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम को उसके रब के मुतालिक झगड़ा किया? इसलिए कि अल्लाह ने उसे सल्तनत दी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब उसकी अल्लाह ताला के बारे में बातचीत हुई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा अल्लाह वो है जो जिंदगी देता है और मारता है। जवाब में उसने कहा कि मैं भी जिंदगी देता हूँ और मारता हूँ। उसने कहा जेल से 2 आदमियों को ले आओ। जेल से 2 ऐसे आदमियों को लाया गया था जिन्हें सजाए मौत का फैसला सुना दिया गया था। उसने उनमें से एक का कत्ल का हुक्म दिया और दूसरे को आजाद कर दिया। उसने इस बात से ये साबित करना चाहा कि वो भी जिंदा कर सकता है और मौत दे सकता है, और कहने लगा कि देख लो, मेरे हुक्म से ही लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से ही इन्हें जिंदगी मिलती है। उसकी बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गौर की। अगर वो इससे मौत और हयात के बारीक फलसफे पर बहस करेंगे तो नमरूद का मकसद पूरा हो जाएगा और मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए बहस और मुबाहसे के बजाय कोई मजबूत दलील पेश की जाए ताकि हक और बातिल के दरमियान फर्क वाज़े हो जाए। चुनाचे आपने फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है तो उसको मगरिब से ले आ। काफिर बादशाह ये सुनकर मबहूत रह गया, उसका सर झुक गया। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो काफिर हैरान रह गया और अल्लाह ना इंसाफों को सीधी राह नहीं दिखाता। इन तमाम बातों के बाद नमरूद को ये बात पूछने की जरूरत न रही कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से कैसे निजात पा गए, क्योंकि हकीकत उस पर आस्कार हो चुकी थी। वो जान गया था कि असल मामला क्या है। चुनाचे उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको इस मुल्क में रहने नहीं देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक को खैर बात कहा और शाम की तरफ हिजरत कर गए। यहाँ आकर वो हर्रान नामी बस्ती में मुकीम हुए। इसी जगह आपने अपने चचा हर्रान की बेटी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से शादी। अल्लाह ताला इस हिजरत के बारे में फरमाता है, और हम उसे यानी इब्राहीम और लूत को बचाकर उस जमीन की तरफ ले आए जिसमें हमने जहान के लिए बरकत रखी थी। जब आप हर्रान के मकाम पर पहुँचे तो वहीं ठहर गए, वहीं रहने लगे। यहाँ आकर आपका शुमार हर्रान में होने लगा। आप लोगों को इसी शहर में रहने की दावत देते थे। इस शहर में लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे बल्कि सितारों को पूजा करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इनकी यह हालत देखी तो इरादा कर लिया कि ये इनको बताएंगे कि सितारों की इबादत करना बातिल है। ये लोग क्योंकि नजूम परस्त थे, इसलिए इनकी इबादत का वक्त रात को होता था और ये लोग रात के वक्त इबादत करते थे क्योंकि इनके माबूद यानी सितारे रात ही को तुलू होते थे। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हें ये दिखाने के लिए इन चीजों की इबादत बातिल है एक दिन इनके साथ निकले। अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चांद, सितारों, सैयारों, आसमानों, जमीन की सल्तनत को देखा। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तमाम पर्दे खत्म कर दिए जो आम तौर पर लोगों की आंखों पर होते हैं। अल्लाह ताला सूरतुल अनआम आयत 75 में फरमाता है, और इसी तरह हमने इब्राहीम को आसमान और ज़मीन की सल्तनत का मुशाहदा करा दिया ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। आसमान और ज़मीन की सल्तनत और दिगर मौजज़ात दिखाने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है, आसमान और ज़मीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला एक दूसरे मकाम पर फरमाता है, आसमान और ज़मीन में बहुत सी निशानियाँ हैं जिनसे ये मुँह मोड़ कर गुजर जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर्रान शहर के सितारा परस्तों को लेकर एक रात निकले। अचानक एक सितारा तुलू हुआ। उसकी चमक दमक बहुत थी, शक्ल सूरत के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत था। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बतौर मजाक ये कहा कि ये मेरा रब है, लेकिन जब वो सितारा कुछ देर बाद छुप गया तो कहने लगे ये तो गुरूब हो गया, ये रब कैसे हो सकता है? जो छुप जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता। बस मैं तो गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। अगले रोज वो फिर इन लोगों को साथ लेकर निकले तो चांद को देखा।
یہ شکل و صورت کے لحاظ سے ستاروں سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا، روشن تھا، لیکن یہ بھی غروب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ تو کہاں ہے، اپنی طرف میری رہنمائی کر۔ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ غور کریں آخر رب چھپ کیسے سکتا ہے؟ اگر چاند رب ہے اور دن کے وقت کسی کو اپنے معبود کی حاجت ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ لہذا چاند سورج رب نہیں ہو سکتے۔ پھر جب دن چڑھا اور سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے تم رات کو چھوٹے چھوٹے ستاروں کی پوجا کرتے ہو، کیوں نہ تم اتنے بڑے ایک ہی رب کی پوجا کر لو؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے یقیناً میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں تو کبھی غروب ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہے اور ان کا معبود کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ سب تابع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق ہیں اور کسی اور کے تابع ہیں تو کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر یہ کیسے قادر ہو سکتے ہیں؟ پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکساں ہو کر پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب بھی وہ اپنی بات پر ہی ڈٹے رہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں لڑ رہے ہو، مجھے تو اللہ راہ دکھا چکا ہے اور اس نے مجھے دلیل عطا فرمائی ہے۔ یقیناً میں جانتا ہوں کہ تمہارے تمام معبود بے بس اور بے طاقت ہیں۔ جاؤ تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جو ہو سکے کر لو، میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے ہر چیز کے علم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا، ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص یہاں ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بہت زیادہ حسین ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے اپنے کارندوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے، اگر وہ اس کا خامند ہو تو اس کو قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی بھیج دی۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہنا کہ تم میری بہن ہو۔ پھر سارہ سے بولے سارہ اس روح زمین پر تمہارے اور میرے علاوہ کوئی مومن نہیں، یعنی یہ کافروں کی سرزمین ہے، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 موقع ایسے آئے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی حمایت اور مدافعت کے لیے توریہ کیا۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مصلحت کی وجہ سے اسے 2 معنی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعے کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ کی طرف منتقل ہو جائے۔ شریعت نے بعض مخصوص کی حالت میں اس کی اجازت دی ہے۔ وہ 3 مواقع جہاں ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا، ان کی وجاہت کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ نے میلے نہ جانے کی غرض سے ان لوگوں سے یہ کہا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرے مواقع پر یہ فرمایا تھا کہ یہ کام اس بڑے بت کا ہے، اور تیسرا سارہ علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا۔ ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ ایک بدکار شخص ہے تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں، لہٰذا اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دینا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی جم گیا، اور وہ چیخ پکار کرنے لگا۔ اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ اس کی آواز سن کر اس کے محافظ دوڑے چلے آئے۔ انہوں نے چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ چھڑا نہیں پائے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدہ سارہ خوف زدہ ہو گئیں اور سوچنے لگیں کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ یہ سوچیں گے کہ اس کو میں نے قتل کیا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اسے چھوڑ دے، اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ ظالم پھر بھی نہ ڈرا۔ اسی طرح اس نے 3 بار ایسا کیا۔ تیسری بار میں اس نے کہا کہ اب کی بار اگر تو مجھے اس سے نجات دلوائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سیدہ سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور ان سے کہنے لگا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی شرکس کے جن کو لائے ہو۔ پھر اس نے انہیں عزت و اکرام سے رخصت کیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔
سارہ علیہ السلام واپس لوٹی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے سارہ علیہ السلام سے پوچھا کہ سارہ، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سارہ علیہ السلام نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ سن کر آپ نے فرمایا الحمدللہ، پھر بولے کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ چنانچہ آپ ایک بار پھر فلسطین میں آ گئے اور وہیں زندگی بسر کرنے لگے۔ جب آپ فلسطین میں مکمل طور پر ریاض وزیر ہو گئے، جب ان کی عمر 85 یا 86 سال ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا میں بانجھ ہوں لیکن اولاد کی تمنا ہے تو کیوں نہ میں اپنی غلام ہاجرہ ہدیے اور تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو مل گئیں، انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل عطا فرمائے۔ ہاجرہ علیہ السلام کے ماں بننے پر اور ان کی اولاد کو دیکھ کر سید سارہ علیہ السلام کو فطری طور پر غیرت کا احساس ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سارہ علیہ السلام کے اندر غیرت کے آثار دیکھے تو حضرت ہاجرہ کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیا۔ ادھر اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا کہ آپ دودھ پیتے بچے اسماعیل اور ہاجرہ کو ساتھ لے لیں اور مکہ کی طرف رخ کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ یہ جگہ اس وقت بالکل ویران تھی اور بے آباد تھی، نہ کوئی انسان تھا نہ پانی، غرض کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، بس پہاڑوں کے درمیان ایک بے آب و گیاہ میدان تھا۔ یہی وہ مقدس اور تاریخی وادی تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی جوزا اور لخت جگر کو چھوڑ کر واپس پلٹے۔ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ ان کے خاوند انہیں بے آباد جگہ تنہا چھوڑ کر چل دیں گے، اس پر بچے کی ذمہ داری الگ تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی لیکن انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب وہ ان کے پیچھے آئیں اور قریب پہنچ کر بولی اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی، نہ خوراک، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، کوئی پریشانی بھی ظاہر نہ کی اور چلتے رہے۔ سید ہاجرہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں اور پوچھتی رہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی جاندار نہیں، مکمل طور پر بے آباد علاقہ ہے، لیکن انہوں نے اب بھی کوئی توجہ نہ دی۔ آخر سید ہاجرہ نے کہا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ اب آپ نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ اب جیسے ہی ہاجرہ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ انہیں تنہا چھوڑ جانا اللہ کے حکم کی بنا پر ہے تو فوراً یقین بھرے لفظوں میں کہنے لگی تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کی طرف پلٹ گئی۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گیا، پانی کا ایک قطرہ پاس نہ رہا۔ اب پانی کی تلاش شروع کی لیکن اپنے لیے تو درکنار، ماں کو بیٹے کے لیے بھی پانی نہ ملا، نہ خوراک۔ اب بچہ لگا بھوک سے بلکنے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے قریبی پہاڑی صفا کی طرف لپکیں۔ اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کسی طرح پانی یا خوراک مل جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو ناسیب کی طرف چلی، ساتھ میں بچے کی طرف بھی دیکھتی جاتی تھی۔ ناسیب میں پہنچی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، اس پر اور بے چین تھی اور بلندی کی طرف دوڑی۔ اس طرح مروہ پہاڑی پر پہنچی، وہاں بھی چاروں طرف نظر دوڑائی، وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر کوشش کرنی چاہیے۔ اس خیال سے مروہ پہاڑی سے اتری اور صفا کی طرف چل دیں۔ درمیان میں نصیب کی وجہ سے بچہ نظر نہ آیا تو دوڑنے لگی، اس طرح پھر صفا پر چڑھ گئیں۔ بہرحال اپنے بچے کے لیے بار بار کوشش کے خیال سے انہوں نے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج زمین حج صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تاکہ اس واقعے کی یاد تازہ ہو جائے۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آئی تھی۔ انہوں نے پوری توجہ سے آواز کو سننے کی کوشش کی اور جلدی سے اسماعیل علیہ السلام کے قریب پہنچی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اس صابر خاتون کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے ایک عظیم چشمہ رحمت نمودار ہوا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ حضرت ہاجرہ بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھیں، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی چاروں طرف بہہ رہا ہے، زمین ہموار تھی، اس لیے انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے، اور پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں اور پتھر رکھ دیے اور پھر بولی زم زم، اس کا مطلب ہے رک جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ انہوں نے پانی کو اپنے پاس جمع کر لیا تاکہ پانی بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔
انہوں نے اسماعیل کو پانی پلایا اور خود بھی پیا، نہ ہی کھانے کی کوئی چیز تھی، بس وہی آب زمزم تھا جو ان کے کھانے اور پینے کے کام آ رہا تھا، اس لیے وہاں پرندے بھی آنے جانے لگے۔ اب انہی دنوں عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم یمن کو خیر بات کہہ کر یہاں آ رہا تھا۔ یہ لوگ بنیادی طور پر عرب سے تھے۔ یہ قبیلہ بنو جرہم مکہ کے قریب پہنچا تو فضا میں پرندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ضرور ان پرندوں کی موجودگی میں ضرور کوئی راز ہے۔ اب انہوں نے اپنے کچھ آدمی وہاں بھیجے، وہ جلد ہی اس چشمے کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں ایک عورت اور ایک بچے کو پایا۔ لوگ ان کے پاس آئے اور وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ سیدہ ہاجرہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اجرت ادا کرنی ہوگی۔ ان کے لیے یہ سستا سودا تھا، کیونکہ ان کے پورے قبیلے کو سامان زندگی مل رہا تھا، جبکہ صرف ایک عورت اور ان کے بیٹے کی ذمہ داری ان پر عائد ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور وہاں رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح یہ لوگ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی معیشت کا ذریعہ بن گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم میں پرورش پاتے رہے۔ بنو جرہم کی آمد اور آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ جب انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے یعنی 2 کمزور انسانوں کو ایک ویران جگہ میں چھوڑا تھا تو یہ دعا مانگی تھی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آواز جنگل میں تیری غربت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کر سکیں، بس تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ وہ شکر گزاری کریں۔ دن گزرتے رہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم کے ماحول میں پرورش پاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام سال بھر میں 1 یا 2 بار اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگایا کرتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے بوجھ سنبھالا تو ایک بار پھر ایک عظیم آزمائش کا وقت آ گیا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے۔ ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھے تو نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ نیند میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب سچ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام ذرائع لی۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، اے بابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، بلکہ فوراً سر تسلیم خم کر دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب حقیقت پر مبنی ہیں، اللہ کی وحی ہوتے ہیں، اس لیے بالکل بھی پریشانی ظاہر نہ کی، بلکہ یہ تک نہ پوچھا کہ کیوں کر رہے ہیں، میرا اس میں کیا قصور ہے، یا آپ کے پاس کون سا شرعی حکم آیا ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، اسی کو اللہ کی فرمانبرداری کہتے ہیں۔ چنانچہ اپنے والد سے کہا کہ بابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بابا جان، جب آپ مجھے ذبح کریں تو آپ میری پیشانی کو پکڑ کر زمین پر رکھ دیجیے گا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لینا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور آپ کے ہاتھ کہیں رک نہ جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب دونوں متی ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اب انہوں نے چھری پکڑی اور چھری گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی، بالکل اسی طرح جیسے آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تھا۔ جیسا کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی، اللہ نے دونوں سے یہ طاقتیں سلب کر لی۔ چھری چلتی رہی، گلا نہ کٹا، اس لیے کہ امتحان اور آزمائش کی تکمیل ہو چکی تھی۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے میں دونوں پوری طرح کوشاں ہیں، اللہ بھی فرمانبرداری ہی کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ آواز آئی، ہم نے اسے پکارا، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، تاریخ کا ایک عظیم ترین امتحان اور کڑی آزمائش دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ کون ہے جو بیٹوں کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے، خاص طور پر اس صورت میں جب اولاد بھی اکلوتی ہو، جس کی وجہ سے 86 سال کے بعد آنگن میں بہار آئی۔ پھر اس کی قربانی کا بھی واضح حکم نہیں دیا گیا تھا، اشارتاً خواب میں رہنمائی کی گئی تھی۔ چھری نے گلا نہ کاٹا۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز سنی، آواز پیچھے سے آئی تھی۔ جب آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جبرائیل نظر آئے، وہ آسمان سے ایک مینڈا لے کر آئے تھے، دنیا کے مینڈوں میں سے نہیں بلکہ جنت سے مینڈا لائے تھے۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا بدلہ تھا جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دیا گیا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں اور ہدیے پیش کرتے رہیں۔ کعبے کے پاس حرم الہی میں ہر سال یہ سنت ادا کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری زمین کے تمام خطوں پر بسنے والے مسلمان بھی
آج اس عظیم فرمانبرداری کی علامت کے طور پر قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور ہم نے اس کا پچھڑوں میں ذکر خیر چھوڑا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے نیکوکار نبی اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ خوشخبری فلسطین کے واپس لوٹنے کے بعد سنائی گئی، ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اسحاق کی خوشخبری سنائی۔ یہ آیت ذبح کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی تھی، اس لیے معلوم ہوا کہ پچھلی آیت میں اسحاق علیہ السلام کے علاوہ کسی اور بیٹے کا ذکر ہوا ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔